بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کیا گیا تھا کہ وفتح الباء فی لیضربن فرارا عن اجتماع الساکنین، با کو فتح دیا گیا لیضربن کے با میں اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے، کیونکہ لیضربا تھا، اب اس سے جب بنائیں گے لیضرب تھا، با ساکن ہی تھا، اب نون ثقیلہ داخل کریں گے اس پر، تو نون ثقیلہ میں پہلا خود ساکن ہوتا ہے نون، اب پھر با بھی ساکن ہوگا اور پھر نون بھی ساکن ہوگا، تو اس اعتبار سے دو اجتماع ساکنین نظر آئیں گے۔ اس اعتبار سے کیا اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے با کو کیا ہے فتح دے دیا گیا، لیضربن، اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے۔ مزید یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کسرہ دے دیتے یا ضمہ دے دیتے، تو کہا کہ یہ دونوں ایک تو ثقیل ہیں، مزید یہ کہ ان کے داخل کرنے سے التباس لازم آ رہا تھا، لیضربن نہ کرتے تو جمع سے التباس لازم آتا، بن نہ کرتے تو مؤنث حاضر سے التباس لازم آتا، اور مزید یہ کہ دونوں کیا ہے یہ ثقیل بھی ہیں۔ اور فتح کیوں دیا گیا؟ وفتح النون، نون کو فتح کیوں دیا؟ وہاں پر لاسٹ میں با میں بات پہ تو دیکھیے چلیں، با پہ جو آپ نے فتح دیا یہ سمجھ میں آ گیا۔ وفتح النون للخفۃ، اور نون ثقیلہ کو جو ہے فتح دیا گیا کہ خفت کی وجہ سے، کیونکہ ضمہ بھی نہیں دے سکتے کسرہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دونوں ثقیل ہیں، تو اب وہ جو فتح تھا خفیف اسی کو نون پر کیا دے دیا گیا؟ فتح دے دیا گیا۔ کہہ رہے ہیں وحذفت واو لیضربوا اکتفاء بالضمہ، اور واو لیضربوا کے واو کو حذف کر دیا گیا ضمے پر اکتفا کرتے ہوئے، ضمے پر، کیونکہ جب یہ امر بنے گا لیضربوا، یعنی اب اس میں نون بڑھائیں، بونا اگر واو بھی ساکن اور ایک نون بھی ساکن، صحیح ہے نہیں؟ تو اجتماع ساکنین نظر آئے گا، صحیح ہے نہیں؟ اس سے بچنے کے لیے واو لیضربوا کے واو کو حذف کر دیا گیا ضمے پر اکتفا کرتے ہوئے، واو کو حذف کر دیا گیا، ما قبل با پر ضمہ چھوڑ دیا گیا تاکہ دلالت کرے واو کے حذف پر، صحیح ہے نہیں؟ وحذفت واو لیضربوا اکتفاء بالضمہ، اور لیضربوا کے واو کو حذف کر دیا گیا کب؟ نون ثقیلہ داخل کرنے کے وقت، نون ثقیلہ جب داخل کرتے تو اصل بنتی لیضربون، اور اجتماع ساکنین ہوتا تو وہاں پر اس واو کو حذف کر دیا گیا، اور واو کو حذف پر دلالت کرنے کے لیے ما قبل با پر ضمہ چھوڑ دیا گیا تاکہ دلالت کرے کہ یہاں حذف ہونے والا واو ہے۔ اکتفاء بالضمۃ، ضمے پر اکتفا کرتے ہوئے، ویاؤ اضربی، اور اضربی کے اندر جو یا تھی اس کو حذف کر دیا گیا، کیا بنے گا؟ اضربین، اضربین، یا بھی ساکن اور ایک نون باقی، تو دو اجتماع ساکنین نظر آ رہا تھا، اس اعتبار سے اس یا کو حذف کر دیا گیا، اور یا پر دلالت کرنے کے لیے ما قبل با پر کسرہ چھوڑ دیا گیا تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ حذف ہونے والی یا ہے۔ ویا اضربی، اور اضربی کی یا کو حذف کر دی گئی اضربنا میں اکتفاء بالکسرہ، کسرے پر کرتے ہوئے، سمجھا گیا؟ ولم تحذف الف التثنیہ، اب تثنیہ کا جب بنایا ہم نے لیضربا تھا، اب با نے ویسے کر دیا، تو یہاں پر لیضربان، صحیح ہے، لیضربا، تو یہاں پر لیضربا میں جو الف تھا تثنیہ، اس کو حذف کیوں نہیں کیا گیا؟ صحیح ہے نہیں؟ اس کو حذف کرنے کے بعد ہی بنا دیتے، لیضربا کا جو الف تھا وہ حذف کر کے نون بڑھاتے، نون ثقیلہ، تو کہہ رہے ہیں ولم تحذف الف التثنیہ، تثنیہ کے الف کو حذف نہیں کیا گیا، حتی لا یلتبس بالواحد، تاکہ واحد سے التباس لازم نہ آئے، کیونکہ جب اس کو حذف کر دیتے
یضربا کو ہٹا دیتے، اب یہ نون بڑھاتے، ہاں حذف کرنے کے بعد جب فتح پر با باقی رہتا، جیسے کہ آپ کہتے اضربنا، اضربا میں جب کہتے الف کے حذف کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں، اور لیضربنا کہتے ہیں آپ لیضربا میں، تو اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا صیغہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر الف کو حذف نہیں کیا گیا۔ وَلَمْ تُحْذَفْ الف التثنیہ، تثنیہ کے الف کو حذف نہیں کیا گیا، حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْوَاحِدِ، تاکہ واحد سے التباس لازم نہ آئے۔ وَكُسِرَتِ النُّونُ الثَّقِيلَةُ، پھر نون ثقیلہ کو کسرہ ہی کیوں دیا گیا تثنیہ میں؟ لے یضربان نہیں، نون ثقیلہ کو کسرہ ہی کیوں دیا گیا؟ فتح یا ضمہ دے دیتے۔ کہہ رہا ہے وَكُسِرَتِ النُّونُ الثَّقِيلَةُ، نون ثقیلہ کو کسرہ دیا گیا بعد الف التثنیہ، الف تثنیہ کے بعد لمشابہتہ بنون التثنیہ، اس کے مشابہت ہونے کی وجہ سے نون تثنیہ سے، اور نون تثنیہ کو کسرہ دیا جاتا ہے، لہذا اسے بھی کیا دے دیا گیا؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی، تو نون ثقیلہ کو کسرہ دیا گیا الف تثنیہ کے بعد، اس کے نون ثقیلہ کے نون تثنیہ سے مشابہت کی وجہ سے، اور نون تثنیہ کو کسرہ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ اب مزید یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نون ثقیلہ کو تو چلو کسرہ دیا جاتا ہے، نون تثنیہ سے مشابہت ہے، لیکن ایک صیغہ جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں تو تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے بلکہ فاصلہ ہے، الف فاصل ہے، یہاں پر پھر کیوں کسرہ دیا آپ نے؟ کیا ہے یہاں پر کیوں کسرہ دیا نون کو؟ نان نے کرتے نا آپ، تو یہاں تو الف تثنیہ نہیں تھا، یہاں پر آپ نے تثنیہ کیا کہ آپ نے تو یہ حکم بیان کیا تھا کس کے لیے؟ مشابہت ہونے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اس کا بھی الف کے بعد واقع ہونا، اور یہ بھی علت واقع ہے کس میں؟ الف فاصل میں بھی، الف فاصل میں بھی نون جو ہے الف کے بعد واقع ہے، اور الف تثنیہ میں بھی نون ثقیلہ بعد کس کے بعد واقع ہے؟ الف کے بعد واقع ہے، تو دونوں کے اندر کیا ہوئی؟ علت ایک ہی ہوئی، یعنی اشتراک کیا ہوا دونوں کا؟ الف تثنیہ، تو پتہ چل گیا کہ الف تثنیہ کا جو حکم ہے وہی الف فاصل کا حکم ہے، کیونکہ دونوں میں جو ہے وہ علت جو ہے حکم میں اشتراک کو واجب کرتی ہے، تو اسی وجہ سے کیا فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر ایک علت ہے کہ دونوں کس کے اندر ہیں؟ یعنی دونوں کا واقع ہونا الف کے بعد، اور یہ علت الف فاصلہ میں بھی موجود ہے، الف کے بعد واقع ہونا نون ثقیلہ، نون تثنیہ میں بھی جو ہے تثنیہ میں بھی نون ثقیلہ الف کے بعد واقع ہے، اور جمع کے صیغے میں بھی جو ہے نون ثقیلہ الف کے بعد واقع ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ الف فاصل ہے اور وہ الف تثنیہ ہے، تب دونوں میں الف کے بعد واقع ہیں، نون ثقیلہ الجمع میں بھی کیا ہے؟ الف کے بعد واقع ہے، تثنیہ میں بھی کیا ہے؟ الف کے بعد واقع ہے، تو اس مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کر دیا گیا؟ دونوں کو کسرہ دے دیا گیا۔ تو یہ کیونکہ علت جو ہوتی ہے، اشتراک جو ہوتا ہے، علت میں جو اشتراک ہو وہ حکم میں بھی اشتراک کو واجب کرتا ہے۔ علت میں اشتراک کیا ہے؟ یہاں پر دونوں کا واقع ہونا الف تثنیہ کے بعد، اس اعتبار سے کیا کیا گیا؟ یہاں پر دونوں کو حکم ایک ہی دے دیا گیا۔ سمجھ آ گیا؟ کہہ رہے ہیں وَحُذِفَتِ النُّونُ الَّتِي هِيَ تَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ فِي مِثْلِ هَلْ يَضْرِبَانِ، هَلْ يَضْرِبَانِ، ہاں چلیں، وَحُذِفَتِ النُّونُ الَّتِي، اور اس نون کو حذف کر دیا گیا جو رفع پر دلالت کرتا ہے، هَلْ يَضْرِبَانِ میں۔ اچھا دیکھیں، یہ آپ پڑھیں گے جب کیا ہوتا ہے؟ یضربو، یضربان، یعنی نون آتا ہے نہیں آتا، نون اعرابی ہوتا ہے، لیکن جب بناتے ہیں اس سے ثقیلہ داخل کر کے تو نون اعرابی گر جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وہ نون کیوں گر جاتا ہے؟ یضربو، یضربان، اور جب بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ والا یہ نون گر جائے گا، نون ثقیلہ آ جاتا ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نون کیوں گر گیا؟ تو وہ اس لیے گر گیا کیونکہ یہ نون جو اعرابی ہوتا ہے وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر، مورب ہونے پر۔ نون اعرابی کس بات دلالت کرتا ہے؟
مورب ہونے پر اور نون ثقیلہ دلالت کرتا ہے مبنی ہونے پر. ایک ہی کلمے کے اندر اگر ہم دو رکھتے تو ایک تو اجتماع نونان آتا, اجتماع نزید نونات آتا, نونوں کے کیا آ جاتا, نونوں کا جمع نونان, نونات آ جاتا, یعنی نونوں کا جمع ہونا لازم آتا. مزید یہ کہ مورب و مبنی ایک کلمے کے اندر جمع ہونا لازم آتے, جبکہ یہ کلمہ نون ثقیلہ داخل ہونے سے مبنی بن گیا, اس لیے کیا کر دیا گیا, اس نون رابی کو حذف کر دیا گیا. وَحُذِفَتِ النُّونُ الَّتِي هِيَ تَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ, اور اس نون کو حذف کر دیا گیا جو دلالت کرتا ہے رفع پر. مزید یہ کہ امر تو خود پہلے سے مبنی ہوتا ہے, تو نون کو حذف کر دیا گیا جو دلالت کرتا ہے رفع پر. حد یضربان نے جیسی مثالوں میں, لِأَنَّ مَا قَبْلَ النُّونِ الثَّقِيلَةِ تَصِيرُ مَبْنِيًّا, اس لیے کہ نون ثقیلہ کا ما قبل جو ہو جاتا ہے اس کے متصل ہونے سے مبنی ہو جاتا ہے. کس کے, نون ثقیلہ کا جو ما قبل ہوتا ہے اب کیا ہو جاتا ہے, اس کے متصل ہونے سے نون ثقیلہ کے مبنی ہو جاتا ہے. اب نون اعرابی رکھتے تو کیا ہو جاتا, مورب بنتا. اس اعتبار سے ایک ہی کے اندر دو چیزیں جمع ہونا لازم آتی, اس اعتبار سے اس کو کیا کر دیا گیا, حذف کر دیا گیا. فَإِنْ قِيلَ لِمَا أُدْخِلَ الْأَلِفُ الْفَاصِلَ فِي هَلْ يَضْرِبْنَانِ فِي مِثْلِ لِيَضْرِبْنَانِ. اچھا, لے یضربنان کیا کہیں گے یہاں پر, نون تاکید کی صورت میں تثنیہ کا الف نہیں گرایا جاتا. اور دوسری لے یضربنان میں یہاں پر آپ نے الف کیوں داخل کر دیا, کیا ہے, اور مزید یہ کہ یہاں تو نون نہیں گرا, کیا ہے یہ نون کیوں نہیں گرا یہاں پر, کیا یہ جمع مؤنث کا نون ہے. یہ جمع مؤنث کا نون کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے, اس لیے یہ یہاں نون نہیں گرا. مزید یہ کہ الف فاصل کیوں لیا یہاں پر, تاکہ تین نونوں کا اجتماع. وَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے لِمَا أُدْخِلَ الْأَلِفُ الْفَاصِلَ, الف فاصل کو کیوں داخل کیا گیا, یضربنان نے تضربنان نے, لیضربنان نے لتضربنان نے جیسی مثالوں میں. قلنا ہم کہیں گے فرارا عن اجتماع نونات, نونات کے جمع ہونے سے بچنے کے لیے, یعنی آپ پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں, اور پھر تو اجتماع نونات سے بچنے کے لیے اس لیے کیا کر دیا گیا, درمیان میں الف فاصل لیا گیا تاکہ ایک ساتھ تین نون نہ ہو. اب یہ ہو گیا نون ثقیلہ. وحکم الخفیفۃ مثل حکم الثقیلہ, اور ثقیلہ کا جو حکم ہے وہ نون خفیفہ کا جو حکم ہے وہ نون ثقیلہ کی طرح ہے. صحیح ہے, ان تمام احکام میں جو ذکر کیے گئے, ان تمام احکام میں وحکم الخفیفۃ مثل حکم الثقیلہ, اور ثقیلہ کا جو حکم, خفیفہ کا جو حکم ہے وہ ثقیلہ کے حکم کی طرح. الا انہ لا يدخل بعد الالفین, مگر نون خفیفہ کے اندر دو فرق ہیں. نون خفیفہ دو الفوں کے بعد داخل نہیں ہوتا ہے, ایک الف تثنیہ کے بعد نہیں آتا ہے, دوسرا الف فاصل کے بعد نہیں آتا ہے, دوسرا تثنیہ کے صیغوں میں بھی نہیں آئے گا, اور جہاں جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغوں میں بھی تو ایک ہے جو ہے. تو اس لیے کہ نون خفیفہ حکم ثقیلہ کے حکم کی طرح, مگر یہ دو الفوں کے بعد داخل نہیں ہوتا ہے. دو الف کون, ایک الف تثنیہ, دوسرا الف فاصل. تو تثنیہ میں تو بالکل داخل نہیں ہوگا اور جمع مؤنث میں بھی داخل نہیں ہوگا, تو بچیں گے, ایک مفرد بچے گا, دوسرا جمع مذکر بچے گا, اور ایک مؤنث کا بچے گا. تو جیسے لیضربن, 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 تو پہلا با کے فتح کے ساتھ اول میں, دوسرے میں لیضربن با کے ضمے کے ساتھ, لیضربن تیسرے میں با کے کسرے کے ساتھ. اب یہ بتائیں گے کل کو کہ دو الفوں کے بعد کیوں داخل نہیں ہوتا ہے, صحیح ہے نہیں, وہ انشاءاللہ کل بتایا جائے گا.